السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس حال میں گزار دیتے ہیں کہ ہم کچھ بول رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زبان سے جملے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ اور جملے وہ بھی کبھی کبھی ایسے ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ایمان اور عقیدے پر سوالیہ نشان قائم ہو جائے؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے جملے ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں جن کو ہم بے خیالی میں کہہ دیتے ہیں، لیکن ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ ایسے ہی لوگوں نے ان الفاظ کو محاوروں کے اعتبار سے اور یوں ہی چلی چلائی باتوں کی اعتبار سے پھیلا دیا ہے، لیکن ایسی باتیں کہنا شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ جیسے ایک جملہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں کی شکل بڑی منحوس ہے، صبح صبح میں نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کی وجہ سے میرا پورا دن برباد ہو گیا۔ تو کسی شخص کی شکل کو منحوس کہنا، یہ بات بھی شرعی اعتبار سے بالکل جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہمی اور وسوسے والے لوگوں کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ تو صرف توہم پرستی ہے۔ اس لیے آپ کا دن کیسا بھی ہو، اچھا گزرے یا برا گزرے، یہ کسی کے شکل دیکھنے کی وجہ سے یا کسی کا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی ہوتا ہے وہ خدا کی قدرت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے، تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو برائی ملتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ جو برائیاں آپ کے ساتھ ہوئی ہے وہ آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوئی ہے، آپ کے کام کی وجہ سے ہوئی ہے، کسی کا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ ہوتا نہیں ہے۔ تو ہم ایسے ہی جو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کی شکل بڑی منحوس ہے، اس طرح کی بات بالکل نہیں کہنی چاہیے، بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اسی طرح باتوں باتوں میں یوں ہی کہہ دیتے ہیں کہ نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں، قرآن کریم، نماز، روزے، زکوٰۃ، جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں کا یا ان میں سے کسی ایک چیز کا کوئی شخص مذاق اڑاتا ہے تو مذاق اڑانے کی وجہ سے وہ شخص کفر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ یوں ہی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں کسی نہ کسی اعتبار سے نماز کا یا روزے کا مذاق اڑانا چاہتے ہو۔ یہ بات ہو سکتا ہے ایسے لوگوں نے شروع کر رکھی ہو جو دین بیزار ہو، جن کو شریعت سے، اسلام سے، نماز سے، روزوں سے اور اس کے جتنے بھی احکام ہیں ان تمام احکامات سے کوئی تعلق نہ ہو سکتا ہے ایسے لوگوں نے اس کی شروعات کی ہو۔ تو آپ ایسے ہی باتوں باتوں میں ہنسی مذاق کے طور پر بھی اس طرح کے جملے استعمال کرنے سے بہت زیادہ بچتے رہیں۔ اسی طرح لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ بالکل جائز نہیں ہے۔ چاہے محبت کا معاملہ ہو، جنگ کا معاملہ ہو، وہاں پر شریعت کی جانب سے متعین حدیں ہوتی ہے، دین اسلام کی حدیں ہوتی ہے، ان حدوں تک ہی تمام چیزیں جائز ہوتی ہے۔ حدوں سے تجاوز کرنا یہ کسی بھی صورت میں دین اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو جملہ ہوتا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، تو یہ جملہ بتلاتا ہے کہ یہاں پر کوئی حد نہیں ہے، حد سے آگے بھی آپ کام کر سکتے ہو۔ بھلے ہی لوگ کرتے نہیں ہیں، یوں ہی تفریحاً مذاقاً اس جملے کا استعمال کرتے ہیں، تب بھی اس جملے سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، اور اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں ہنسی مذاق میں بھی نہیں کہنے چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پہلے گنہگار تھا، بعد میں نیک ہو گیا، پہلے شرابی تھا، اب وہ نمازی بن گیا، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو برے کام سے بچانے کی فکر کر رہا ہے، تو لوگ اس کو ٹومنے مارتے ہیں، لوگ اس کو کچوکے لگاتے ہیں کہ اب تک تو بڑا گنہگار تھا لیکن اب اتنا بڑا اللہ والا بن گیا کہ لوگوں کی دین کی فکر کر رہا ہے۔ تو پھر اس کو طعنہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ تو
تو یہاں پر بھی دیکھیے کسی نہ کسی اعتبار سے حج کا تمسخر اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزارنے کے بعد اب نیک بننے کا کیا فائدہ ہے۔ تو یہ شیطان کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ سے دور رکھنے کی فکر کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے کہ 900 چوہے کھا کر حج کو چلی، تو یہاں پر بھی شیطانی ایک بات کہی جا رہی ہے، شیطان کی جانب سے لوگوں کو دین سے دور رکھنے کی فکر کی جا رہی ہے، کوششیں کی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ ایسا ہو جس نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، اور آپ ایسے شخص کو طعنہ مارے کہ بھائی پہلے تو بڑے گناہ کرتا تھا، پہلے تو بلیک کاروبار کیا کرتا تھا، پہلے ناجائز اور حرام کاموں میں مشغول تھا، اب بڑا نیک بنا پھرتا ہے۔ تو ہماری اس بات کی وجہ سے، ہماری اس طعنہ دینی کی وجہ سے ہو سکتا ہے بندہ اس کا دل کمزور ہو جائے، اس کے اوپر اثرات ہو جائے، اس کو ہماری باتیں چبھنے لگے اور وہ اپنے صحیح راستے سے بھٹک جائے۔ تو ایسی تمام باتیں ہمیں اپنی زبان سے ادا نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھے، انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا بھی وہ گناہ اپنی زندگی میں کر لے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حج کو جانے کے بعد، حج کی ادائیگی کے بعد وہ بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ حج کی ادائیگی کے بعد آپ کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے؟ تو یہ بھی ایک جاہلانہ بات ہے، یہ ایک غلط بات ہے۔ اس غلط بات سے ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، کہ جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے اعمال کرے اور وہ راہ راست پر یعنی سیدھے راستے پر چل پڑے، تو یقیناً اللہ فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہم اور آپ کسی شخص کے بارے میں کوئی تجزیہ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ ایسی بات اپنی زبان سے ہرگز نہ نکالیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ بڑا خراب ہو چکا ہے، زمانہ بڑا غدار ہو چکا ہے، تو اس طرح کی باتیں بھی نہیں کہنی چاہیے۔ زمانہ خود اللہ تعالیٰ ہے، اور جو شخص زمانے کو برا بھلا کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو برا کہتا ہے۔ جیسے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، ابن آدم یعنی انسان مجھ کو تکلیف دیتا ہے، وہ زمانے کو گالی گلوچ کرتا ہے، جبکہ میں خود زمانہ ہوں، ہر حکم میرے ہی ہاتھ میں ہے اور میں ہی دن رات کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ تو زمانے کو گالی گلوچ کرنا، زمانہ بہت بدل چکا ہے، زمانہ بڑا خراب ہے، اس طرح کی باتیں بھی ہمیں اپنے زبان سے نہیں نکالنی چاہیے۔ لہٰذا ہمیں بولنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں، جو جملے ہماری زبان سے نکل رہے ہیں، یہ جملے شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے صحیح ہیں یا غلط ہے۔ یہ تو چند جملے تھے، اس کے علاوہ بہت سارے محاورے ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان تمام باتوں سے آپ بچیں جو شرعی اعتبار سے کسی نہ کسی اعتبار سے غلط ہو سکتے ہیں، قابل گرفت ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ شریعت اور سنت کا مکمل علم ہمیں عطا فرمائے، دین کے ہر کام کو جان جان کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی چیزیں شریعت کے دائرے میں ہیں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعات، خرافات، ضلالت کی تمام چیزوں سے امت مسلمہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔